بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کی آپ کو کچھ احتیاطیں بتا رہا ہوں جو آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس سے ایک دن پہلے بڑے کا گوشت بالکل نہیں کھانا، چھوٹے کا گوشت اور مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جس دن صبح کے وقت آپ یہ عمل کریں اس سے ایک دن پہلے آپ نے کچا پیاز، کچا لہسن اور کچی مولی اور کوئی بدبودار چیز نہیں کھانی، باقی ہر قسم کی سبزی کھا سکتے ہیں۔ ایک رات پہلے ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جس کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے اور کوئی بھی حاجت ہوگی وہ ایک دن میں ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنا شدت والا اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کو صرف ایک بار ہی کرنے سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، اس عمل کی اڑان اتنی اعلیٰ ہے کہ یہ عمل سیدھا عرش تک جاتا ہے، اور جو انسان یہ عمل کرتا ہے اس کی ہر مراد یہ عمل اللہ تعالیٰ سے پوری کروا کر ہی لوٹتا ہے۔ آپ اس عمل کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اس طریقہ کی سمجھ میں آ جائے۔ خیال یہ کرنا ہے کہ بس کوئی غلطی نہ ہو جائے، ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ عمل اثر نہیں کرے گا بلکہ نقصان ہوگا۔ یہ اور وظیفوں کی طرح وظیفہ نہیں ہے کہ کر لیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک، اگر صحیح سے نہیں کیا تو بھی ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو بالکل اس کی شرائط کے مطابق پورا ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ فجر کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کی جماعت سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں پھر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں، ورنہ یہ ویڈیو یہیں پر چھوڑ دیں، کیونکہ آج کل فجر میں اٹھنا انسانوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اگر تھوڑی سی مشکل شروع میں آ جائے تو اس کے بعد بہت زیادہ آسانی آتی ہے۔ تو فجر میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دن پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ ایک دن پہلے آپ نے غیبت، چغلی اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ سب احتیاط اس لیے ہیں کہ جس وقت آپ یہ عمل کریں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ دھوکہ بازی، ناپ تول میں کمی سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ جن کی نحوست کئی دنوں تک انسان پر چھائی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے عمل کرنے سے 40 دن پہلے تک کوئی حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو۔ مطلب جس دن آپ یہ عمل کریں اس دن سے پہلے 40 دن تک آپ نے کوئی حرام کمائی نہ کی ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو چونکہ حرام خوری کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، اس لیے آپ جتنے بھی دعائیں مانگے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ شرط اس عمل کی بھی ہے کہ 40 دن تک کوئی حرام خوری نہ کی ہو، تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اور جو چیز ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے وہ ٹی وی، VCR، فلمیں وغیرہ دیکھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آتا کہ یہ بھی گناہ کا کام ہے، حالانکہ یہ بد نظری ہے، اور بد نظری بھی ایک نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص پر نظر کرم نہیں کرتا۔ یہ سب احتیاطیں آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کسی پوائنٹ کی کسی بھی موقع پر سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ ان سب احتیاطوں کے بعد اگر آپ کا یقین اس وظیفے پر نہ بھی ہو تب بھی یہ وظیفہ اتنا ہی اثر کرے گا اور آپ کی ایسی حاجتیں پوری کرے گا کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ جتنی بھی کوئی مشکل سے مشکل حاجت ہو، کوئی مشکل سے مشکل کام ہو، کافی عرصہ سے رکا ہوا ہو، بالکل بھی نہیں ہو رہا ہو، کسی نے بندش لگائی ہو، کوئی سخت بندہ آپ کے کام کے آڑے آ رہا ہو، بس ایک دن آپ کا یہ عمل کرنے کی دیر ہے اور آپ کا کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی دن بن جائے گا۔ یہ وظیفہ ناممکن ممکن بنانے کا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، آپ اس وظیفہ کو اس پر آزما کے دیکھیں۔ جس کو بھی آج تک اس وظیفہ کے بارے میں نے بتایا ہے وہ دنوں میں کروڑوں پتی ہو گیا ہے۔ یہ 4 آیات آپ یاد کر لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدع مع اللہ الہا آخر
لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس عمل کے کل 5 حصے ہیں۔ فجر کی اذان جب آپ سن چکو، اذان کا جواب دینے کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ 4 آیتیں 41 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ آپ کے بمشکل 10 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ اس کے بعد آپ آرام سے سکون سے فجر کی نماز ادا کریں، اور اگر آپ کو کوئی کام ہے تو وہ کام کریں، لیکن چلتے پھرتے آپ نے ان آیات کا ورد اپنی زبان پر رکھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ان کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے ان 4 آیات کو پڑھتے رہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ پھر ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ 4 آیات پڑھنی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ 4 آیات اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 5 دن کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے ان آیات کا ورد اپنی زبان پر رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ جو پڑھیں گے وہ لا تعداد ان گنت بے حساب پڑھیں گے۔ ایک دن کا آپ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی کیسی بھی حاجت ہو، کیسی بھی آپ کی چاہت ہو، کتنی سخت سے سخت حاجت ہو، کیسی بھی آپ کی چاہت ہو، آپ نے ہر حربہ آزما لیا ہو، اس مراد کو پوری کرنے کا پوری نہ ہو رہی ہو، یہ وظیفہ ایک دن کریں انشاءاللہ۔ بھائی کو دعائیں دیں گے۔ بعض اوقات بندش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بندش کسی بہت بڑے عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر ایک دن میں آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ اس عمل کو لگاتار 7 دن تک کریں انشاءاللہ۔ 2-3 دن تک آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، اور 7 دن تک کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل وظیفہ 1M کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس چینل پر بار بار کے آزمادہ وظائف ہی شیئر کرتے ہیں۔ جو اگلا وظیفہ ہم اس چینل پر شیئر کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو یہ عمل بتانا، اور آپ کا صحیح اچھے طریقے سے یہ عمل کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔